السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خلیفہ معتضد باللہ وغیرہ کے متعلق کچھ واقعات بیان کیے جائیں گے۔ سخت کی خلیفہ کے روبرو راست گوئی۔ خلیفہ معتضد باللہ غصے کے وقت کسی پر رحم کرنا نہ جانتا تھا، بلکہ بعض مجرموں کو زندہ دیواروں میں چنوا دیتا تھا۔ لیکن ایسے صاحب ثروت جبروت بادشاہ کے زمانے میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اس کے نقائص اس کے منہ پر کہہ دیتے تھے اور اعلاء کلمت الحق کے لیے اپنی جان تک کی بھی پرواہ نہ کرتے تھے۔ خلیفہ نے رعایا کی عام ناراضی کا چرچا سن کر عبداللہ بن حمدون سے ایک دن پوچھا، کیا لوگ میری بادشاہی سے خوش ہیں؟ اس قسم کے سوالات کا جواب دینا بڑا مشکل ہے، خصوصاً جہاں شخصی حکومتیں ہیں۔ وہاں تو سمجھ لینا چاہیے کہ نہیں کے جواب پر ساتھ ہی اپنا بھی خاتمہ ہے۔ اس زمانے میں راست گو، صادق القول، حریت نواز اور ملک و مالک کے حقیقی بحی خواہ موجود تھے۔ عبداللہ بن حمدون نے جھوٹ بول کر خلیفہ کو خوش کرنے کی بجائے سچ کہہ کر ناراض کرنا زیادہ مناسب سمجھا، اور جمہور کے جو خیالات تھے ان کا اظہار صرف اس لفظ میں ادا کیا کہ نہیں۔ خلیفہ نے سبب پوچھا تو بتلایا کہ آپ میں رحم کی بجائے خون ریزی بہت ہے۔ خلیفہ نے کہا، میں خون ناحق نہیں کرتا۔ ابن حمدون نے کئی آدمیوں کے نام بتائے، لیکن خلیفہ آپ ہی کو حق پر سمجھتا رہا۔ حق گو اور حریت پسند اہل دربار۔ سن 684 میں خلیفہ معتضد باللہ نے ارادہ کیا کہ امیر معاویہ پر برسر منبر لعنت کی جائے۔ وزیر عبداللہ نے منع کیا کہ سوتے ہوئے فتنے کو جگانا اچھا نہیں، لوگوں میں شورش ہو گئی تو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، مگر خلیفہ نے نہ مانا اور احکام جاری کر دیے۔ قاضی یوسف نے جب سنا تو دوڑے آئے اور ہر چند کے جانتے تھے کہ جب خلیفہ نے اپنے وزیر کا کہنا نہیں مانا تو میری کیا سنے گا۔ لیکن اس حکم کا نتیجہ چونکہ وہ ملک اور مالک دونوں کے لیے برا سمجھتے تھے، اس لیے خلیفہ سے کہہ ہی دیا کہ آپ وہ غلطی کر رہے ہیں جس کی اصلاح بعد میں نہ ہو سکے گی، چاروں طرف آگ لگ جائے گی اور بجھائے نہ بجھے گی۔ خلیفہ نے کہا، اس آگ کو آب شمشیر سے بجھاؤں گا۔ قاضی نے پھر کہا، جوش، غصہ اور ضد کا یہ وقت نہیں ہے، سلطنت کو بیٹھے بٹھائے آپ مصیبت میں پھنسا رہے ہیں۔ خلیفہ نے یہ سن کر تھوڑی دیر غور کیا اور اپنے احکام منسوخ کر دیے۔ بادشاہ کو اپنے مقدمے کے لیے کوئی گواہ نہ مل سکا۔ قاضی ابو حازم سے ایک مرتبہ خلیفہ نے کہلا بھیجا کہ فلاں شخص کی طرف جس پر اکثر لوگوں نے دعویٰ کر کے اپنا مال لے لیا ہے، میرا بھی کچھ مال نکلتا ہے، مجھے بھی مدعی سمجھیے اور میرے دعویٰ پر غور کر کے میرا حصہ بھی مجھے دلوائیے۔ قاضی نے کہلا بھیجا کہ عدالت کا جوا میری گردن میں ڈال کر اب آپ یہ فرماتے ہیں کہ بغیر گواہوں کے آپ کا دعویٰ مان لوں؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ گواہ پیش کیجیے۔ خلیفہ نے کہلا بھیجا کہ فلاں اور فلاں میرے دو معزز گواہ ہیں۔ قاضی نے جواب دیا، وہ گواہ آپ کے نزدیک معزز ہوں گے تا وقتی کا کہ میں یہ دیکھنا لوں کہ بموجب احکام شریعت وہ شہادت دینے کے قابل ہیں یا نہیں۔ آپ کے دعوے کو نہیں مان سکتا، نہ ان کی شہادت قبول کر سکتا ہوں۔ خلیفہ کے گواہوں نے جب یہ سنا کہ عدالت میں ہم پر خود جرح قدح ہونے والی ہے تو انہوں نے شہادت ہی دینے سے انکار کر دیا۔ علماء سلف کی جرأت امر بالمعروف میں۔ ابو الحسین نوری خلیفہ معتضد باللہ کے زمانے کے بہت بڑے عالم ایک دفعہ دریا میں سفر کر رہے تھے۔ کشتی میں بہت مٹکے دیکھے، ملاح سے پوچھا، ان میں کیا ہے؟ کہا، شراب ہے۔
وہ خلیفہ معتضد باللہ نے منگوائی ہے۔ ابو الحسین نے لکڑی لے کر ایک ایک مٹکے کو توڑنا شروع کر دیا۔ تمام حاضرین تھرا گئے کہ دیکھیے کیا غضب ہوتا ہے۔ معتضد کو خبر ہوئی تو اس نے ابو الحسین کو پکڑوا لیا تو معتضد ہاتھ میں گرز لیے بیٹھا تھا۔ ان کو دیکھ کر پوچھا تو کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا محتسب۔ معتضد نے کہا تجھ کو محتسب کس نے مقرر کیا؟ انہوں نے فرمایا جس نے تجھ کو خلیفہ مقرر کیا۔ یہ 3 صدی کے علماء کا حال تھا، لیکن 5ویں صدی ہجری میں یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ امام غزالی کو احیاء العلوم میں علماء سلف کے اس قسم کے دلیرانہ واقعات بیان کرنے کے بعد لکھنا پڑا کہ لیکن آج کل طمع نے علماء کی زبانیں بند کر دی ہیں، اس لیے جب وہ چپ ہیں، اگر کچھ کہتے ہیں تو ان کی حالت ان کے قول کے مطابق نہیں ہوتی، اس وجہ سے کچھ اثر نہیں ہوتا۔ 5ویں صدی میں امام غزالی کو علماء عصر سے یہ شکایت تھی۔ آج 14ویں صدی میں تو معاملہ حد سے تجاوز کر چکا ہے۔